السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ بھائیو، ہم سورہ الطور کی تفسیر کا شرف حاصل کریں۔ آج ہم 39 تک 35 سے 39 تک کی تفسیر کا جو ہے وہ شرف حاصل کریں گے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں چیلنج تھا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ وہ لائیں کوئی بات اس جیسی اگر ہیں وہ سچے۔ تو اس میں قرآن مجید نے چیلنج دیا ہے کہ اس جیسی بات یا اس جیسی ایک صورت تم بنا لاؤ، کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود بنا لاتے ہیں، تو تم بھی بنا لاؤ۔ اور نبی علیہ السلام تو اکیلے بناتے نا تمہارے بقول، تو تم سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ اور قیامت تک کے انسان آ جاؤ اور جن بھی آ جاؤ، مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ میں نے بتایا تھا اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں بنا سکتے اور نہیں بنا سکتے، اور یہ چیلنج جو ہے وہ قیامت تک برقرار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے کام وہ دوسرا نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کا کلام ہے، تو دوسرے کا کلام تو مخلوق کا کلام ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ مصنوعی کام کہ میں بھی کر سکتا ہوں دوسرا بھی کر سکتا ہے، ایک ہوتا ہے قدرتی کام اللہ کا، وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ فرق کیسے پتا چلتا ہے مصنوعی اور قدرتی کا؟ جو بندہ کام کرتا ہے نا اس کا کارخانہ ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، ایک روشنی سورج کی ہے اور ایک یہ روشنی ہمارے سامنے ہے بلب کی، دونوں روشنیاں ہیں لیکن یہ مصنوعی ہے، اس کا کارخانہ ہے۔ اور سورج کسی کارخانے تیار ہوتا ہے نہیں، حتیٰ کہ جگنو کی روشنی اس سے بھی کم ہے اس ٹیوب سے، لیکن وہ قدرتی ہے۔ جگنو کسی کارخانے میں تیار ہوتا ہے نہیں، تو قدرتی چیزوں کا کارخانہ نہیں ہوتا اور مصنوعی چیزوں کا کارخانہ ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ ہی سے آئے گا نا، جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے آئے گا تو اس کا کارخانہ تو ہے کوئی نہیں۔ اور تم نے کہا کہ نبی علیہ السلام خود بنا لاتے، میں مصنوعی ہے، تو یہ تو اکیلے ہیں، تم سارے اکٹھے مل کر بنا لاؤ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کا امی ہونا، امی ہو کر ایسا کلام پیش کرنا یہ ناممکن ہے۔ کوئی بندہ پہلے پڑھے گا تو پھر کوئی تیاری کرے گا نا چیلنج قبول کرنے کی۔ تو نبی علیہ السلام کا تو استاد اللہ ہے، آپ کسی استاد کے پاس پڑھے نہیں۔ اب
چیلنج تو اس وقت پورا ہوگا نا کوئی امی اٹھ کر اس کا توڑ کرے. امی کو تو اپنی تمیز نہیں ہوتی, عقل نہیں ہوتی. تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ بغیر کسی مخلوق کے استاد کوئی بنے. اللہ تعالی کی ذات پاک آپ کے استاد ہے. تو اس چیز کا توڑ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ آپ کو معلوم کرنا ہو کہ قرآن مجید کیسے معجزہ ہے, اس کے کئی دلائل ہیں کافی. تو ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا اس لیے کوئی اس جیسا نہیں لا سکتا کہ کون نبی علیہ السلام جیسا ہو اور یہ کلام پیش کرے بغیر پڑھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا فعل, دونوں میں تضاد ہو سکتا نہیں. تو کائنات کو اللہ نے بنایا تو جو بنانے والا اس کی جیسی خبر دے گا کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اس کو عبادت میں اکیلا نہیں مانتے تھے, یعنی کہ عبادت میں بتوں کو بھی شریک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ادھر وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو خالق ہو وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی اطاعت کی جائے جو خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے یا وہ پیدا کرنے والے ہیں. ام خلق السماوات والارض, یا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. بل لا یؤقنون, بلکہ نہیں وہ یقین کرتے. یہ آیت نا بڑی زبردست ہے اور اس آیت پر کتابیں جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں 100 صفحات. یہ جو آیت ہے نا 35 نمبر آیت اس پر, اور منطقی فلسفیوں کا جو ہے نا محبوب ترین مشغلہ کہہ لیں, اس آیت پر غور و فکر. اور اس میں نیچر دہریوں کا رد ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. اس وجہ سے یعنی کہ یہ آیت جہاں مشرکین کا رد کر رہی ہے وہاں پر دہریوں کا بھی رد کر رہی ہے. کیسے دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم خود بخود بن گئے. تو اللہ تعالی کی ذات پاک نے فرمایا, سوال کیا ہے ہم آ رہے ہیں نا, یا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی سبب کے. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے, وجہ ہوتی ہے. کبھی بھی نہ ہونے سے کوئی اگلی چیز ہوتی نہیں ہے. یعنی کہ ایک نہیں سے 100 ہو نہیں بنا لے, وہ نہیں رہے گی. نہ ہونے سے کوئی چیز نہیں ہوتی, بلکہ ہونے سے آگے کوئی چیز ہوتی ہے. صفر کو جتنا مرضی ملا دے, صفر کوئی چیز نہیں نا, 1000 صفر ملا دیں تو کوئی چیز 1 بنے گا 2 بنے گا نہیں. اسے کہتے عدم کا عدم سے ٹکراؤ ہوا, کچھ بھی نہیں پیدا ہوا. ہاں اب سوال پہلے یہ کریں کہ بندہ خود اس کے پیدا کرنے کا کوئی سبب تھا یا بغیر سبب کے پیدا ہو گئے ہیں,
یہ دہریوں کی طرف ہمارا خطاب پہلے ہے. عقل یہی کہے گی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کسی چیز کے پیدا ہونے کی، بغیر کسی وجہ کے سبب کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. مثلا عام مثال لے لیتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے والدین کی وجہ سے، چلو والدین کی وجہ سے، والدین پیدا ہوئے دادا دادی کی وجہ سے، سلسلہ چلتا گیا آدم علیہ السلام تک پہنچ گیا، کیونکہ سبب تو ہونا چاہیے نا. یہ دہریہ بھی مانے گا کہ بغیر سبب کے کوئی چیز ہو سکتی نہیں. تو ہمارا سبب کوئی بھی ہو، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، اپنے آپ کو پہلے لے لیتے ہیں نا. اللہ نے کیا فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء، یہاں وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز یعنی کہ سبب کے. کوئی چیز پہلے نہیں تھی تو پھر یہ پیدا ہو گئے. تو اب مان لیں کہ پیچھے کوئی چیز تھی، یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہوتے آدم علیہ السلام تک پہنچ گئے. تو اصول یہ ہے کہ ہر چیز جو بنتی ہے اس کا بنانے والا کوئی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیز موجود ہو اور بنانے والا کوئی نہ ہو. مسجد ہے، کاریگر نہیں. قلم ہے، بنانے والا کوئی نہیں. مضمون لکھا گیا ایسی ترتیب کے ساتھ سمجھ آ رہا ہے اور اس کو ترتیب دینے والا کوئی نہیں. عقل مانتی نہیں مانتی. بندہ کہہ رہا ہے کہ ادھر قدموں کے نشان ہے، خود بخود ہو گئے جی. بھی کوئی گزرا ہے تو قدموں کے نشان سے راہ میں پڑے ہیں نا. چیز ادھر پڑی تھی ادھر پڑی ہوئی ملی، کسی نے اٹھا کر رکھی ہے تو ہوئی ہے نا چیز. عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو اس کا بنانے والا کوئی ہوتا ہے. تو اب انسان کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اچھا، وہ کہتے ہیں اسی اصول کو اپناتے ہیں. دہریہ جواب دیتے ہیں اس کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو پھر ہمارے علماء ایک الزامی جواب دیتے ہیں، ایک تحقیقی. الزامی جواب یہ دیتے ہیں کہ چلو جی آپ نے سوال کس کے بارے میں کیا، خالق کے بارے میں کہ مخلوق کے بارے میں؟ وہ کہیں گے جی خالق کے بارے میں. تو جب اللہ پیدا ہوئے تو وہ تو مخلوق ہو گئے. خالق کے بارے میں تو سوال رہا نا. جب بھی وہ کوئی چیز آپ نے سوال کیا دہریو؟ سوال یہ کیا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال ہی نہیں آپ کا بنتا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خالق، ہم کہہ رہے ہیں اللہ خالق ہے تو اللہ مخلوق ہے. چلو تو پھر یہ سوال آنا. تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ تو لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی کوئی انتہا نہ ہو. لامتناہی سلسلہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو. مثلا 2 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں اللہ کو فلاں نے پیدا کیا. سوال تو پھر ادھر آئے گا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ جب ہر بنی ہوئی چیز کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے تو اب اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے کہا فلاں نے بنایا، تو اب اللہ کو ادھر کھینچ کر اس کو کس نے بنایا؟ وہ جی اس سے پیچھے اس نے بنایا. اچھا، ہر بنانے والے کو ایک بنانے والا چاہیے. یہ بنا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ اس سے پیچھے. لو جی 1,00,000 مرتبہ پیچھے چلے جائیں، کروڑ پیچھے چلیں گے، سلسلہ ختم ہوگا. اسے کہتے ہیں لامتناہی سلسلہ. لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. بنایا کس نے بنایا؟ چلو جی. پھر ایک ایسا آخری آنا چاہیے کہ جس سے پہلے کسی نے اس کو نہ بنایا ہو، پھر وہ آگے بنائے. علت اولا جسے کہتے ہیں نا فلسفی لوگ، علت اولا، پہلی علت.
پہلی علت کون سی ہے؟ آئیے جو بیماریوں پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی یہ علت ہے، یہ وجہ ہے، بھئی اس کی وجہ، پھر اس کی کیوں ہوئی وجہ؟ بیماری پیدا ہوئی، اس کی یہ وجہ ہوئی، جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اچھا یہ اس وجہ سے ہوئی، اس کی وجہ سے یہ کیوں چیز ہوئی؟ وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا ہی ہے نا. تو ہم مسلمان کہہ دیتے ہیں علت اولا یعنی کہ پہلا سبب اور حرف آخر اللہ کی ذات، بس بات ختم. ورنہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا. اچھا کہتے ہیں اس کو بیماری لگی، اس کو نہیں لگی. اس کو لگی کیوں جی؟ وہ دفاعی نظام کمزور ہے. اچھا دفاعی نظام کیوں کمزور ہے جی؟ بڑھاپا ہے. بڑھاپا کیوں ہے جی؟ فلاں اعضاء کمزور ہے. فلاں اعضاء کیوں کمزور ہے جی؟ اس کی یہ وجہ ہے. بھئی وہ فلاں بندے کے تو اسی عمر میں اعضاء ٹھیک ہے، اس نے یہ خوراک کھائی. اچھا اس نے خوراک ہے، اس نے نہیں کھائی، فلاں فلاں، پھر ہوتے ہوتے چلو جی یہ کسی چیز کی انتہا کوئی نہیں، یہ سلسلہ لامتناہ ہی شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ تو پھر ہم مومن ایمان لاتے ہیں اللہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے بعد شیطان آتا ہے، اس کو کہتا ہے تم کو کس نے پیدا کیا؟ ظاہری طور پر کہتا ہے ماں باپ. ہوتے ہوتے اچانک وہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو یا آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر ایک دم وہ سوال کرتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا تم اس پر رک جاؤ. مشکات کی حدیث ہے تم کو آمنت باللہ. اور اگر نہیں مانو گے تو میں نے انجام بتا دیا دہریوں کے مطابق کہ بے انتہا تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہو گیا بات؟ ٹھیک ہو. یہ فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء، کہ وہ کسی بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے. سبب ہے وہ ہے اللہ کی ذات ہے. اچھا یہ نا میں آپ کو کیونکہ کسی کے لیے بات ذرا مشکل ہو جائے گی، میں آپ کو نا ایک لطیفے کے ذریعے یعنی کہ ایک بات سمجھاتا ہوں. وہ میں نے پڑھا دہریوں کے مقابلے میں وہ کتاب لکھی گئی تھی اللہ کا وجود ثابت کرنے. تو یہ پھر وہ کہنا کہ یہ بنا یہ بنا یہ بنا یہ بنا. تو کہتا ہے وہ نا ایک بندہ تھا مالک تھا، وہ کوئی ملازم رکھتا نا، سارا دن اس سے کام کرواتا ہے، شام کو کہتا ہے رپورٹ دو جی. وہ ملازم کھڑا ہو کر کہتا ہے جی یہ کیا یہ کیا. پھر کیا کیا؟ اور کہتا ہے یہ کیا؟ اینڈ تو ہونا ہی ہے نا. پھر کیا کیا؟ یہ آخری کام ہے اور میں نے کیا کیا؟ بس اب آپ کے پاس آ گیا. پھر کیا کیا؟ وہ پھر اور نکال دیتا تھا اس کو. ایک بندے کو پتا چلا، اس نے کہا میں اس کے یہاں ملازمت کرتا ہوں. سب کو اس کی عادت کا پتا تھا، وہ پھر کرتا رہتا ہے. تو اس نے نا وہ گیا، اس نے سارا دن کام کیا، حسب معمول شام کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اس نے کہا کیا کام کیا؟ اس نے کہا یہ کیا یہ کیا. انتہا تو ہونی تھی نا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ پر انتہا ہے، انتہا ہونی تھی، ہو گیا ختم. کہتا پھر کیا کیا؟ جیسے اس نے کہا پھر کیا کیا؟ کہتا پھر میں جنگل میں چلا گیا. کہتا ہے پھر کیا کیا؟ کہتا ہے وہ میں نے نا چڑیاں قابو کرنی ساری دنیا کی. کہتا پھر؟ کہتا ہے ایک چڑی اڑائی پھوڑ. کہتا ہے پھر کیا کیا؟ کہتا پھر دوسری چڑی پھوڑ. کہتا ہے پھر کیا کیا؟ کہتا تیسری چڑی پھوڑ. کہتا چوتھی پانچویں چھٹی. او بھئی ہزار بھئی وہ تو کہتا میں نے پورے جہان کی چڑیاں کٹھی کر لی، مثال ہے. وہ پھر کہتا جی پھوڑ پھوڑ کے ساتھ وہ چیڑی اڑ گئی. اب وہ بھی پاگل ہو گیا، وہ بھی وہ ہاتھ جوڑ کر اس کا دفاع ہو جاؤ ادھر سے. یہ دہریوں کا یہی حال ہے. اب آگے بات پھر پھوڑ پھر پھوڑ پھر پھوڑ. ابھی علت اولا کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہم مومن کہتے ہیں علت اولا اللہ کی ذات ہے. بس بات ختم. تمہاری علت اولا ختم ہی نہیں ہوتی. یہ وہ پھر بھائی اس کو بات بندے کو بات سمجھانی پڑتی ہے نا اپنے اپنے زاویے کے مطابق. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ پھر پھوڑی کرتے رہتے ہیں دہریے. اب اللہ تعالیٰ نے ادھر بڑی پیاری بات کی کہ یہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے ہیں اور وہ سبب اللہ کی ذات ہے اور یہ مانتے بھی ہیں. آگے فرمایا ام ہم الخالقون، یا وہ پیدا کرنے والے. آگے وہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو یہ بھی نہیں مانتے.
جو جس بندے کا وجود اپنے اختیار میں نہیں ہے اس نے دوسروں کو کیا پیدا کرنا؟ ذات کے بعد صفت ہوتی ہے نا. جب ذات اللہ نے بنائی اور اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا تو آگے بیچارے کیا چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ جس کا وجود اپنا وجود اس کے اپنے اختیار میں نہیں تو اس کو کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ آگے کون سی کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ اور ادھر مراد خلق سے مراد عدم سے وجود دینا ہے نہ ہونے سے. مثلا زمین و آسمان سے پہلے کوئی مٹیریل تھا جس کی ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا؟ نہیں. اسے کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. ایک ہے خالق اور ایک ہے بدیع. اللہ بدیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہونے سے ہونا کرتے. مثلا مٹی ہے, مٹی کو اللہ نے کس مٹی سے بنایا جی؟ کسی مٹی کن فایا کن کہہ کے پیدا کر دیا, نہ ہونے سے ہونا کر دیا. اب جب کہ ہمارے پاس لکڑی ہم دروازہ بنا لیں گے, پہلے مٹیریل ہوگا, وہ ہم اس کی تحلیل کر کے تبدیلی کر کے کوئی چیز نئی چیز نکال لیتے ہیں. وہ ایجاد ہوتی ہے, تخلیق نہیں ہوتی, وہ ہم نے دریافت کی ہوتی ہے. پیدا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو کیا ہوتا ہے, اس کو مرکب بنا کر, اس کو جدا کر کے, اس کی تحلیل, اس کا تجزیہ کر کے کوئی نئی چیز بنا دیتے ہیں. لوہار ہے, لوہے کا کام کرتا ہے, وہ کئی لوہے کی کبھی وہ کھڑکی بنا دیتا ہے, کبھی وہ دروازہ بنا دیتا ہے, کبھی وہ کوئی اور چیز بنا دیتا ہے. لوہا اس کے پاس موجود ہے. لکڑی والا ہے, کوئی دروازہ کھڑکی جو بھی آپ بنانا چاہے, ٹیبل, چیز موجود ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے بغیر مٹیریل کے کسی چیز کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اے انسان, جب تیرا پیدا کرنے کا کوئی سبب ہے تو نے آگے کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ تو خالق اللہ ہے. تو جب خالق اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات, عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ذات پاک. پھر فرمایا ام خلق السماوات والارض, چلو اپنی ذات سے ہٹ کر زمین و آسمان کی طرف آ جاؤ کہ کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ ان کے معبود جن کو یہ مانتے پتھر کے معبود, انہوں نے پیدا کیا یا خود انہوں نے پیدا کیے؟ اصل میں نا بڑی ان کا نا کیا کہتے ہیں, سوالات سے کافی تنگ کرنا جسے کہتے ہیں نا, دروازوں کو بند کر کے کوڑو کی نہ تمہارا وجود اپنے اختیار میں. باقی بندہ غور کر لے, ہم ہی پیدا ہوئے ہیں, یہ ہمارے ماں باپ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے وقت کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے. اگر آپ کی جتنی عمر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا نا کہ آپ اتنی عمر میں ہو جائیں, تو یہ وقت کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. جس جگہ پیدا ہونا تھا پاکستان میں, تو اس جگہ کا انتخاب کس نے کیا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ. یہ روحیں ہیں نا جو جسموں میں قید ہو جاتی ہے, کوئی جاپانی ہو گیا, کوئی امریکہ میں پیدا ہو گیا, کوئی چائنیز بن گیا, کوئی انگریز بن گیا. یہ جسم تو ایک رنگ کیا ہوا چیز ہے, مادہ, اس کے اندر تو روح ہے. تو روح قید کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ ہمارا وجود کیا ہونا ہے, ہمیں تو اپنے وجود پر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد بنانا چاہا مرد بنا دیا, عورت بنانا چاہا عورت بنا دیا. اور بعض ایسے بھی ہے خونسا جسے کہتے ہیں نا, جی وہ جس کو بنانا چاہا, جسے ہم خسرے کہتے ہیں, ان کو وہ بنا دیا. اور اللہ نہ کرے بعض افراد دیکھیں کتنے معذور ذہنی طور پر پیدا ہوتے, پدیشی, ان کو اس طرح بنا دیا, کسی کو دیکھنے والا بنا دیا. تو وجود پر ہی اپنا اختیار ہے, اور وجود کے بعد صفات ہوتی ہے. ایک وجود ہوتا ہے, اس کی صفت ہوتی ہے. تو جب وجود ہی اپنے اختیار میں نہیں تو صفت کیسے اپنے اختیار میں ہوگی؟ اس وجود کے اندر دماغ نہیں ہوگا تو عقل کہاں سے آئے گی؟ یا دل ہوگا تو اس میں عقل آئے گی, چاہے جو مرضی بحث کر لیں. تو آنکھیں ہوں گی تو اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہوگی. آنکھیں ہی نہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ کان ہی نہیں تو سنیں گے کیسے؟ تو پہلے اللہ نے کانوں کو وجود دیا, پھر دیکھنے سننے کی طاقت اس کے اندر تھی. تو یہ سب کام تو اللہ کر رہے ہیں. تو اے انسان, جب تیرا اپنا وجود تیرے اختیار میں نہیں تو تیری صفات تیرے اختیار میں کیسے ہو جائیں گی؟ اور طاقت کا کیا حال ہے؟ کچھ بھی نہیں. ابھی آپ
1 من وزن اٹھا لیں گے, چلو 2 من اٹھا لیں گے, 3 من اٹھا لیں گے. ایک حد آئے گی نا کہ لامحدود وزن کی تو آپ نہیں اٹھا سکتے, طاقت کی بھی انتہا ہے. وجود ہے, آپ 5-6 فٹ کے ہیں, یہ تو نہیں کہ آسمان تک چلے جائے آپ کا قد. چوڑائی پر آئیں تو آپ پورے لاہور کو تنگ کر دیں, ایسا تو نہیں. اچھا علم پر آئیں تو بڑی زیادہ, جتنے بھی اہل علم ہیں 10,000 مسئلے کا علم ہو جائے گا, اور علم بھی لامحدود ہے, علم بھی اس کا محدود ہو گیا, طاقت بھی محدود ہو گئی. دیکھنے کی کہیں گے, آپ کہیں گے اتنے فٹ تک میں دیکھ لوں گا, آگے تو آپ دیکھ نہیں سکتے. سننا اس حد تک آواز سن سکتے ہیں, آگے سن نہیں سکتے. محدود ہی محدود ہے ہم, ہماری ساری چیزیں محدود ہیں. صرف اللہ ہے جس کی طاقت بے شمار, جس کی قوت بے شمار. تو جب وجود کا یہ حال ہے تو زمین و آسمان پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. میں آپ کو حیرت, جب بندہ آتا ہے نا تو زمین پر ہی پیدا ہوتا ہے, وہ زمین پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے. تو کہتا ہے فعل کے لیے 2 چیزوں کی لازمی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کام ہوگا نا, منطق والے کہتے ہیں اور عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ 2 کام ہوں گے, کیا؟ جگہ اور وقت. کوئی آپ کام دکھا دیں بغیر جگہ کے اور بغیر وقت کے, کام ہو, کام آپ کا کوئی کر رہے ہیں آپ, اور جگہ نہیں وقت نہیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب پیدا ہوئے تو سورج چاند وقت دن رات زمین یہ تو پیدا تو بعد میں ہوئے ہیں, یہ چیزیں تو پہلے موجود تھی, تو ہم نے کیسے زمین و آسمان پیدا کر لیا جی؟ تو پیدا یہ پہلے اللہ نے پیدا کیے, تم نے تو پیدا نہیں کیے. بلکہ میں کہتا ہوں آج تو K2 پہاڑ سر کر لینا ہی بڑا اعجاز سمجھا جاتا ہے. جی میں نے K2 پہاڑ کو سر کر لیا, فلاں پہاڑ پر میں چڑھ گیا. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, اور آسمان کی بلندیاں آپ بھی چاند تک پہنچے ہیں, وہ تو پتہ نہیں آسمان کہاں ہے. پیدا کرنا آسمان کو دور کی بات ہے, ادھر پہنچ ہی نہیں سکتے, دروازے ہیں. سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اللہ نے لے کر گئے ہیں معراج کی رات. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان جہاں تک بندہ ابھی پہنچا نہیں, اور اس کے نیچے کتنی کہکشائیں ہیں, نوری سال فلاں پتہ نہیں کیا کیا سائنسدان کہہ رہے ہیں, اور وہ سیارے دریافت ہو رہے ہیں, اور ادھر جانا ہی فخر سمجھا جا رہا ہے, تو بنانا تو دور کی بات ہے. کہاں آسمان کہاں زمین. تو آخری بات یہ بات ادھر ہی سمیٹتے ہیں. بات اس طرح یہ ہوئی, یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسان, جب تو مانتا ہے کہ تو خود بھی اپنا خالق نہیں, تو نے کسی چیز کو بھی تخلیق نہیں کیا, زمین و آسمان کو تم نے پیدا نہیں کیا, اور سورہ عنکبوت میں آ رہا ہے وہ مانتے تھے کہ اس کا خالق زمین و آسمان کا اللہ ہے, کہتے تھے یہ. تو پھر جو خالق ہوگا اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے. وہی حقدار ہے نا, جس نے ہمیں پیدا کیا, وجود دیا, تو وہ حقدار ہے کہ اس کی اطاعت اور اس کی عبادت جو ہے وہ کی جائے, تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جب اللہ تعالی, اصل میں بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے زمین و آسمان اور تمہیں پیدا کیا تو اس میں اللہ نے کسی کو شریک کیا نہیں کیا. یعنی کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ اکیلے پیدا کیا نا, تو عبادت بھی پھر اکیلے اللہ کی ہوگی, یہ ہے مقصد. یعنی کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا, نہیں نہ بنایا اپنا شریک, کیونکہ وہ اصل میں نا شریک ادھر ہوتا ہے جدھر بندے کے کام میں کمزوری ہے, بندہ وہ کر نہ سکے, پھر وہ کہتا ہے جی ٹیم ورک ہونا چاہیے. مستری اکیلا نہیں بنا سکتا ہے چھوٹا سا مکان, کہتا ہے مزدور ہونے چاہیے. یہ دنیا کے کام محتاجگی کی بنیاد پر چل رہے ہیں. 2 وجوہات کی وجہ سے دنیا ایک دوسرے سے مدد لیتی ہے, ایک لا علمی اور ایک قدرت طاقت کا نہ ہونا. جہاں یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی, علم نہیں ہوگا کہ آپ کسی دوسرے کا تجربہ فن سے فائدہ اٹھائیں. ہر فن مولا تو کوئی ہو نہیں سکتا, نہ اتنی عمر ہے کہ ہر فن میں بندہ اس طرح کمال حاصل کرے, تو محتاج ہوگا نا. دیکھیے ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک عالم ہے,
اور ایک فن، کوئی بھی دنیا کا کام لے لیں آپ، درزی کا ہی کام آپ لے لیں، وہ کہتا ہے جی میں نے تو اتنا وقت لگایا، ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا وقت لگایا، انتہا وہ بھی فن کی بھی۔ تو کیا انسان کی زندگی اتنی ہے کہ وہ ہر فن سیکھ سکے؟ نہیں، تو پھر لازماً طور پر اس کو دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہ محتاجگی کی دلیل ہے کہ بندے کو دوسرے کا سہارا لینا پڑے، اور لا علمی کی دلیل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے شریک بنانے کی اور کسی کا سہارا لینے کی؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور اس کی قدرت کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اکیلے ہی سارا کام کیا ہے۔ جب اس نے اکیلے ہی سارا کام کیا ہے تو تمہارے نفع انسان کا وہ اکیلے ہی مالک ہے، تو عبادت، اطاعت، سجدہ صرف اللہ کو۔ چلیے جی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔